ويا من له النور وبه النور ومنه النور وإليه النور وهو النور صل وسلم وبارك على نورك المنير الذي خلقته من نورك وخلقت من نوره الخلق جميعا وعلى أشعة آله وأصحابه وأقماره أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحابة ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے واجب الاحترام ذوی الاحتشام اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار دوہر بار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب لم یزل اس بندہ نچیز کو اس جملے کا صحیح مفہوم بیان کرنے تم سب کو سمجھنے ہم سب کو اس پہ عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ میرے واجب الاحترام آج کا موضوع جس پہ گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے کائنات کی ہر نعمت کی اصل ذات مصطفیٰ ہے۔ میرے واجب الاحترام اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ تم اللہ کی نعمت کا ذکر کرو۔ اور ایک دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اب ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ تم میری نعمتوں کا ذکر کرو، اور دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا تم میری نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ان دونوں آیات کو غور سے دیکھیں آیا کہ جن نعمتوں کا ذکر نہ ہو، جن نعمتوں کو شمار نہ کیا جا سکے کیا ان کا ذکر ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ شمار ذکر کرنے کو شمار کرنا لازم ہے، اگر جن کو شمار نہ کیا جا سکے تو ان کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ تو جب ایسا معاملہ بن جائے پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان تمام نعمتوں میں سے جن کا اللہ ذکر کرنے کا حکم بھی ارشاد فرماتا ہے
ساتھ ہی یہ بھی فرماتا ہے کہ تم میری نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ جب ایسا معاملہ بن جائے پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ان تمام نعمتوں میں سے اصل نعمت کون سی ہے، ان تمام نعمتوں کی منبع کون ہے، ان تمام نعمتوں میں سے وہ کون سی نعمت ہے جس کے بدلے رب ذوالجلال نے تمام دنیا کی نعمتیں عطا کی۔ یہ دیکھا جائے ان نعمتوں میں سے وہ کون سی نعمت ہے۔ ذکر تو ہم ایک نعمت کا کریں، رب لکھ دے اے بندے تو نے میری ہر نعمت کا ذکر کر دیا ہے۔ تو ان نعمت وہ تمام نعمتوں کی اصل وہ ہے جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے مومنین پہ احسان فرمایا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یقیناً اللہ رب العزت نے مومنین پر اپنا رسول بھیج کے احسان عظیم کیا۔ اللہ جس نعمت پہ احسان جتلاتا ہے وہ نعمت کوئی عام نعمت نہیں، وہ نعمت ہے جس کی تعریف پورا قرآن مجید کر رہا ہے۔ کہیں فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اور اس کی فرمایا کہ نورانیت اور شہادت کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یوں فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اس کی عالمگیر بعثت کو فرمایا لیکون للعالمین نذیرا، اور ان کی سیر کا ذکر فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ اس کا قرب بیان کیا فکان قاب قوسین او ادنا۔ اس کی اطاعت کے بارے میں ارشاد فرمایا ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور ان کے متبعین سے یحببکم اللہ کا وعدہ فرمایا، اور جس کا حکم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اور وہ ذات فرمایا کہ جن کی دولت انا اعطیناک الکوثر، وہ ذات جن کا علم و فضل وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، وہ ذات جن کا چہرہ والضحیٰ، وہ ذات جن کی زلفیں واللیل، وہ ذات جن کا سینہ علم نشرہ، وہ ذات جن کا ذکر ورفعنا لک ذکرک۔ اگر ہم ان نعمتوں کو دیکھیں یہ خوبیاں کس رسول میں موجود ہیں، وہ رسول محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو پتہ چلا کہ تمام نعمتوں کی اصل، تمام نعمتوں کا منبع، اور وہ تمام نعمتیں جس کے صدقے اللہ رب العزت نے عطا کی، وہ نعمت جس کا ہم ذکر ایک کا کریں تو رب لکھ دے اے بندے تو نے میری ہر نعمت کا ذکر ادا کر دیا، وہ نعمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو میرے واجب الاحترام، اگر ہم انفرادی طور پہ دیکھ لیں اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ان کی اصل ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مگر اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ انسانیت یہ خدا کی نعمت ہے تو یہ اللہ رب العزت نے قل انما انا بشر مثلکم کا تاج ذات مصطفیٰ کو پہنایا۔ فرمایا کہ محبوب فرما دے کہ میں بشر ہوں۔ فرمایا یوحا الیہ سے یہ استثناء بھی کر دیا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ ہماری طرح بشر ہیں۔ فرمایا یوحا الیہ میں تمہاری طرح انسان تو ہوں مگر اوصاف و کمالات میں تمہاری طرح نہیں۔ میرے پاس جبرائیل امین آتا ہے، میں رب سے ہم کلام ہوتا ہوں۔ یوحا الیہ میرے قلب اطہر پہ قرآن مجید جیسی دولت نازل ہوتی ہے۔ اسی لیے طبقات کبریٰ میں امام عبدالوہاب شعرانی نے امام ابو واحد الشاذلی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، امام ابو واحد الشاذلی فرماتے ہیں مجھے ذات مصطفیٰ سے کا دیدار اس وجہ سے ہوا، میں نے یہ کہا کہ ذات مصطفیٰ باقی لوگوں کی طرح نہیں۔ امام عبدالواحد الشاذلی فرماتے ہیں، فرمایا کہ قلت مرۃ فی مجلس محمد بشر لا کالبشر بل هو یاقوت بین الحجر۔ امام عبدالواحد الشاذلی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک تقریر کے اندر یہ کہا محمد رسول اللہ بشر تو ہیں لا کالبشر باقی بشروں کی طرح نہیں، بل هو یاقوت بین الحجر بلکہ آپ ایسے ہیں کہ جیسے فرمایا کہ پتھروں کے درمیان ایک موتی ہوتا ہے۔ فرمایا کہ باقی مخلوق پتھر ہے، ذات مصطفیٰ کا درجہ موتی جیسا ہے۔ فرمایا جب میں نے تقریر میں یہ بات کی تو رات ہوئی میں سوا، فرمایا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فرمایا کہ رات کو مجھے دیدار مصطفیٰ ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ خوشخبری دی، قد غفر اللہ لک وبکل ما قالہا معک۔ فرمایا کہ عبد الواحد شاذلی تو نے یہ جو جملہ بولا، اس جملے کی وجہ سے اللہ نے تیری اور تیرے ساتھ جس نے مل کے پڑھا، اللہ نے ان کو جنت کا مالک بنا دیا ہے۔ اسی لیے فرمایا اگر ہم دیکھیں کہ بشریت خدا کی نعمت ہے، انسانیت خدا کی نعمت ہے، تو اس کی اصل اور منبع ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر ہم کہیں یہ وجود خدا کی نعمت ہے تو ہمارے اس وجود کا تسلسل حضرت آدم علیہ السلام پہ جاتا ہے، ہمارے وجودی تسلسل کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کو وجود ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملا۔ المستدرک للحاکم میں ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہم انی اسألک بحق محمد، اے اللہ میں ذات مصطفیٰ کے صدقے تم سے دعا مانگتا ہوں، میری دعا کو قبول فرما دے۔ جب ذات مصطفیٰ کا وسیلہ دیا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا آدم کیف عرفت محمدا ولم اخلقہ، اے آدم تو محمد مصطفیٰ کو کیسے جانتا ہے حالانکہ میں نے اسے پیدا بھی نہیں کیا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا رب لما خلقتنی اے اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا، ونفخت فی من روحی مجھ میں اپنے روح پھونکی، رفعت راسی میں نے اپنا سر اٹھایا، رأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرمایا کہ جب تو نے مجھے پیدا کیا اور مجھ میں روح پھونکی تو میں نے سر جب اٹھایا تو میں نے عرش پہ دیکھا، ایک طرف لا الہ الا اللہ تو دوسرے طرف محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، تو مجھے یقین ہو گیا یہ وہ ہستی ہے جو تمام مخلوق سے اللہ کے ہاں زیادہ عزت والی ہے، اسی لیے اس ذات کا واسطہ میں نے تیری بارگاہ میں پیش کیا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اذا سألتنی بحقہ وقد غفرت لک لولا محمد لما خلقتک۔ فرمایا کہ اے آدم تو نے مجھے اس ذات کے وسیلے سے دعا مانگی، قد غفرت لک میں نے تیری بخشش فرما دی ہے، ہاں ولولا محمد لما خلقتک اگر محمد نہ ہوتے اے آدم میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ تو فرمایا ہمارا یہ وجودی تسلسل کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو وجود ملا تو یہ بھی ذات مصطفیٰ کے صدقے ملا۔ تو میرے واجب الاحترام آج ہماری یہ جو جسامت موجود ہے اور یہ ہماری جسامت بھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہے۔ اگر ذات مصطفیٰ کا فیض نہ ہوتا، رب کعبہ کی قسم، تو ہماری یہ جسامت نہ ہوتی، ہم کیڑے مکوڑوں کی طرح بن چکے ہوتے۔ اور یہ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ لم یزل الخلق ينقض بعد حتى الآن۔ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی عمر، فرمایا کہ ان کی قد مبارک 60 گز تھی، اور پھر باقی ادوار میں آنے والی امتیں ان کی قدیں کم ہوتی گئی حتی الآن۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری ولادت ہو گئی، میری ولادت کی وجہ سے لوگوں کی قدیں رک گئیں، وگرنہ یہ ہوتے کیڑے مکوڑوں کی طرح بن گئے ہوتے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ یہ جو ہماری جسامت ہے، اس جسامت پہ بھی ذات مصطفیٰ کا فیض موجود ہے۔ تو میرے واجب الاحترام اگر تم کہو کہ یہ نبوت خدا کی نعمت ہے، تو یہ نبوت تمام انبیاء کو رب ذوالجلال نے عطا کی، تو وہ بھی ذات مصطفیٰ کے صدقے عطا کی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔
فرمایا کہ جب تمہارے پاس میرا رسول آئے تم نے اس پہ ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا. ایمان لانے اور مدد کرنے کی شرط پہ اللہ رب العزت نے انہیں نبوت بھی عطا کی, کتاب و حکمت بھی عطا کی. تو ان کا یہ وعدہ کہاں پورا ہوا؟ اللہ رب العزت نے جو عالم ارواح میں تمام انبیاء کرام سے وعدہ لیا تھا, فرمایا کہ یہ وعدہ معراج کی رات مسجد اقصی میں پورا ہو گیا, جب تمام انبیاء کرام نے ذات مصطفیٰ کے پیچھے نماز ادا کی, ذات مصطفیٰ کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا. تو آپ امامت کے اصول جانتے ہیں, جہاں پہ مقتدیوں کے سر ہوتے ہیں وہاں پہ امام کے قدم ہوتے ہیں. تو کھڑا کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا, اے محبوب جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کے جتنے بھی کمالات ہیں, جہاں پہ ان کے کمالات کی انتہا ہوگی اے محبوب تمہارے کمالات کی وہاں سے ابتدا ہوگی. تو اسی لیے فرمایا اگر نبوت ہے, نبوت ملی تو یہ بھی ذات مصطفیٰ کے صدقے ملی. اگر پاکیزگی ملی, فرمایا کہ اگر پاکیزگی خدا کی نعمت ہے تو یہ پاکیزگی بھی ذات مصطفیٰ کے صدقے اللہ نے عطا کی. فرمایا کہ یہ پاکیزگی ہم تو کچا اللہ کا گھر کعبہ بیت اللہ قبلہ, اس کو بھی اگر بتوں سے پاکیزگی ملی تو وہ بھی ذات مصطفیٰ کے صدقے اللہ نے عطا کی. اور سیرت حلبی میں موجود ہے, حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں, عن عبد المطلب قال كنت في الكعبہ, حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ جس رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی, فرمایا کہ میں کعبہ میں تھا, رأیت الاسنام سقطت من اماکنها وخرت سجادا. فرمایا کہ میں کعبہ بیت اللہ میں تھا, میں نے دیکھا کہ بت منہ کے بل گر پڑے. فرمایا کہ سمیت صوتا من جدار الکعبہ, بت سارے کے سارے منہ کے بل زمین پہ گر پڑے تو کعبہ بیت اللہ کی دیواروں سے آواز آنے لگی, ولیدا المصطفیٰ المختار الذی تہلک بجدہ الکفار. فرمایا کہ آج وہ ہستی پیدا ہو گئی جس کو نبی مختار کہا جاتا ہے, الذی تہلک بجدہ الکفار, اور اس ہستی کے ہاتھوں سے کفار ہلاک ہو جائیں گے. فرمایا کہ یہ ہستی یطہرنی بعبادۃ الاصنام ویأمر بعبادۃ الملک العنام, یہ وہ ہستی ہوگی جو بتوں سے مجھے پاک کرے گی, اللہ کی عبادت کا حکم عطا فرمائے گی. اور پھر شواہد النبوہ میں حضرت عبد المطلب یہی فرماتے ہیں, فرمایا ولادت کی رات میں کعبہ بیت اللہ میں تھا, اس کے قریب تھا, اور ولادت کے رات کعبہ بیت اللہ مقام ابراہیم کی طرف جھکا, اور فرمایا کہ پھر کعبہ بیت اللہ نے ایک تکبیر لگائی, فرمانے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر, رب المصطفیٰ طہرنی ربی بانجاس الاسنام وارسال المشرکین. فرمایا کہ یہ نعرہ لگایا, کعبہ بیت اللہ نے یہ تکبیر لگائی کہ آج اللہ رب العزت نے ذات مصطفیٰ کے صدقے مجھے بتوں اور مشرکین کی پلیدگیوں سے پاک فرما دیا ہے. تو فرمایا اگر یہ فرمایا کہ پاکیزگی خدا کی نعمت ہے تو خدا کے گھر ہمارے قبلہ بیت اللہ کو پاکیزگی ذات مصطفیٰ کے صدقے خدا نے عطا کی. فرمایا کہ اگر کفر و شرک سے نکالنا خدا کی نعمت ہے تو ہمیں کفر و شرک سے نکلنے کی جو توفیق اللہ نے بخشی وہ بھی ذات مصطفیٰ کے صدقے بخشی. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, فرمایا کہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اے محبوب میں نے تم پہ کتاب کو اس لیے نازل کیا تاکہ تم لوگوں کو کفر کی اندھیریوں سے نکال کے جنت کے مالک بنا دو. اسی لیے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, فرمایا کہ تم جہنم کے گڑھے پہ تھے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں جہنم کے گڑھے سے نکال کے جنت کا مالک بنا دیا ہے. الفتح الکبیر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے لوگوں تمہیں معلوم ہے کہ قیامت کے دن میں کتنے لوگوں کو
جہنم سے نکال کے جنت کا مالک بنا دوں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انی اشفع یوم القیامت لامتی لاکثر مما علی وجہ الارض من شجر وحجر ومدد۔ فرمایا کہ اے لوگوں قیامت کے دن فرمایا کہ میری امت جنت میں جائے گی، میری شفاعت کے بدلے کتنے جنت میں جائیں گے؟ لأکثر مما علی وجہ الارض من شجر وحجر ومدد۔ فرمایا کہ اتنی زمین پہ درخت نہیں، اتنے زمین پہ پتھر نہیں، اتنے زمین کے ذرات نہیں جتنے کل قیامت کے دن فرمایا کہ میری شفاعت کے بدلے جنت کے مالک بن جائیں گے۔ تو میرے واجب الاحترام ہر نعمت میں اگر آپ غور کریں، جس نعمت کو بھی سامنے رکھیں، اس نعمت کی اصل منبع ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے لوگوں میری نعمت کا ذکر کرو۔ فرمایا اگرچہ میری نعمتیں بے شمار ہیں، وہ گنتی میں نہیں آ سکتی، لیکن ایک نعمت تمہارے پاس ایسی ہے تم اس کا شکر ادا کرو، رب لکھ دے گا کہ اے بندے تو نے میری ہر نعمت کا شکر ادا کر دیا۔ تم ایک نعمت کا ذکر کرو، رب لکھ دے گا اے بندے تو نے میری ہر نعمت کا ذکر کر دیا۔ وہ فرمائے نعمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو میرے واجب الاحترام اللہ رب العزت کی بات ہمیں دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو اس نعمت کا بار بار ذکر کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔